الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 89 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ جس سیاق میں یہ آیات آئی ہیں وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ مربوط ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو یہ ڈراوے دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑا تو وہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ کہو ان سے کہ جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو تو میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ در حقیقت مجھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن حاصل ہے اور میرے اوپر تمہاری کسی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات تمام مسلمانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے ہیں اور انہوں نے شرک سے توبہ کی ہے تو انہی کے اوپر انہی کو امن ملے گا، یعنی کوئی ان کے اوپر کوئی بت، کوئی معاذ اللہ کوئی دیوتا ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے جو بحث ہوئی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے دلائل فراہم کیے تھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اپنے بلند رتبے سے نوازا بلکہ ان کی اولاد میں ساری نبوت آئی اور ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے، جن میں سے 17 انبیاء کرام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔
اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ یعنی عرب کے منکرین اس نبوت کا انکار کریں تو اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ امن اور چین تو انہی کا حق ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ولم یلبسوا، لفظی ترجمہ ہے کہ انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ، تو امن انہی کا حق ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی کہ ایسا آدمی کہ جس نے ایمان کے ساتھ کبھی کوئی کسی ظلم کی آمیزش نہ کی ہو۔ ظلم کے معنی ہے، لفظی معنی، کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا۔ تو دل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں، اپنی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں، لیکن کبھی کبھی کسی لغزش کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بے محل استعمال کی، تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں امن نہیں ملے گا آخرت میں، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے اپنا یہ شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہوا تو ہم تو پھر کامیاب نہیں رہ سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے، آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لم یلبسوا ایمانہم بظلم کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان کے ساتھ کوئی شرک نہیں شامل کیا، ایمان کو کسی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہوگا۔ اب یہاں ایک بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، لیکن ظلم کا لفظ یہاں پر تنوین کے ساتھ نکرہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کسی بھی قسم کا ظلم، یعنی کسی بھی قسم کا شرک وہ ایمان کے ساتھ نہ ملایا ہو جنہوں نے انہی کو امن ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دے آدمی، بلکہ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی صفات میں کسی بھی شے کو، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ معنی ہے کہ ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ شامل نہ کرے۔ یہاں یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا، یعنی کوئی شرک نہیں ملایا۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ ایمان لانے والے ہیں تو بت پرست تو خود بخود نکل گئے، اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، جبھی تو بتوں کی پرستی پوجا پاٹ کرتے۔ لیکن ذکر ان مسلمانوں کا ہے جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر اور قرآن پر، پھر وہ ظلم یعنی شرک کی ایمان میں کیسے آمیزش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو ان کی تعظیم تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ جل جلالہ کی کچھ مخصوص صفات منسوب کرتے ہیں۔ مثلا حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے حاجت روا ہونا یا مشکل کشا ہونا
یہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی ہمارے مشکلات دور کرتا ہے۔ کسی انسان کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو حاجت روا یا مشکل کشا کہنا یہ ہے ایمان کے ساتھ شرک کو ملانا۔ لہذا یہاں ان لوگوں کا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، بت پرستی سے توبہ کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے شرک کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو بہت سے حضرات ہیں جو نادانی میں کسی بزرگ کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں، یا ان کو مدد کے لیے اس طرح پکارتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یا اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، لیکن لوگ ایسے موقع پر بجائے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے، کسی ولی اللہ کا نام لے دیتے ہیں، یا غوث مثلا، یا کسی صحابی کا نام لے دیتے ہیں، یا علی مثلا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے علی ہماری مدد فرما۔ تو یہ مدد کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہوئے بغیر وہ کسی انسان کی مدد کرے۔ اسی طرح قبروں پر جا کر صاحب قبر سے دعائیں مانگنا کہ اے داتا ہمیں بچہ دے دے، اے داتا ہماری نوکری لگا دے، اے داتا ہمیں صحت دے دے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی ظلم میں داخل ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کہ وہ ایمان لانے والے اور جنہوں نے کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو انہی کو امن ملے گا۔ یہ بہت بڑا عظیم سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو کامیاب ہوئی ابراہیم وہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو، اور وہ کامیاب ہوئی ان کی قوم کے برخلاف۔ یعنی یہ جو توحید کے دلائل پیچھے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہم نے دیے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھائے تھے، ان پر یہ الہام کیے تھے، اور یہ ہمارا فرض تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ ان دلائل کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوئے مباحثے میں، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجتنا، یہ ہماری دلیل ہے۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی سے مناظرے میں یا مباحثے میں کوئی اچھی دلیل پیش کرے جس کے نتیجے میں وہ دوسرے پر غالب آ جائے تو یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے کہ اس نے یہ دلیل سجھائی اور یہ دلیل پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ لہذا ایسے موقع پر خود اترانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ اچھی بات میرے دل میں ڈالی۔ پھر آگے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے۔ ان ربک حکیم علیم، یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑی آزمائشوں سے گزرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آزمائشوں سے گزار کر ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے، اور ویسے نہیں کر دیتا الرٹ اپ، بلکہ ان ربک حکیم علیم، تمہارا پروردگار حکمت والا بھی ہے، لہذا جس کے درجات بلند کرتے ہیں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور علیم بھی ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے کہ کس کے درجات بلند کرنے چاہیے۔ چنانچہ اس درجات بلند کرنے کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو یہ بتلایا کہ ایک بیٹا اور ایک پوتا ہم نے ان کو ایسا دیا
کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود نبی بنے بلکہ ان کی ذریت میں بھی نبوت جاری رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا جو براہ راست بیٹا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو پوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور فرمایا کلن ہدینا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت دی، ونوحن ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کو ہدایت دے چکے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم کی ذریت میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان سب کے بارے میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر ذکر فرمایا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور فرمایا کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ سارے تو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اس معنی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں کہنا درست ہو سکتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ پوتے تو نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن نواسے تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ حضرت مریم حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں تھی۔ وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ ایک طرف تو وہ حضرات ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی الگ نسل چلی ہے۔ تو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ذریت میں جو لوگ آئے تھے ان کا ذکر پہلے کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور ان کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ بل یسع و یونس و لوطا، اور ساتھ ہی حضرت یسع علیہ السلام، یہ یسع علیہ السلام کو کے بارے میں مثلا عہد نامہ قدیم میں ان کا نام علیشع آیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کا ذکر بائبل میں یسعیاہ کے نام سے آیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان میں سے کون سے مراد ہیں۔ ان کا کوئی تفصیلی ذکر یا تفصیلی واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ اور یونس علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ لوط علیہ السلام اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لیکن ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل کیا گیا، تو پتہ چلا کہ بھتیجا بھی ایک طرح سے انسان کی ذریت میں کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو تمام دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں میں بھی، اور ان کی ذریت میں بھی، اور ان کے بھائیوں میں بھی، ان سب کو ہم نے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو ہم نے منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ اجتبیناہم کے معنی ہوتے ہیں، اجتباء کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چن لینا، تو ہم نے ان کو چن لیا تھا، منتخب کیا تھا، اور پھر ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، یہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، لیکن اگر یہ شرک کرنے لگتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے نیک کام یہ کر رہے تھے سب اکارت ہو جاتے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے نیک کاموں کو بھی اکارت کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نیک اعمال بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا۔ حکم کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے اقتدار کہ آدمی کو فیصلے کرنے کا اقتدار مل جائے، اور دوسرا حکم کے معنی حکمت کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب عطا فرماتے ہیں
تو اکثر و بیشتر ساتھ میں ذکر ہے یا حکم کا یا حکمت کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد بعثت قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان میں یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کو آپ کتاب کی بھی تعلیم دیں اور حکمت کی بھی تعلیم۔ اس کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں دانائی کی باتیں، لیکن مقصود اس سے یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کتاب عطا فرما دی ہو اور پھر اس کتاب پر عمل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ نہ بتایا ہو، بلکہ وہ صحیح طریقہ بھی بتایا اور اس کے بارے میں جو حکمت کے احکام تھے وہ بھی دیے اور ان کو نبوت بھی عطا کی۔ اب آخر میں بہت ایک خوشخبری کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فَإِن بِهَا هَؤُلَاء، اگر اس نبوت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں یعنی مشرکین، تو پرواہ نہ کرو، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی یہ جماعت تیار کر دی ہے جو آپ کی جانثار ہوگی، اور یہ کبھی قرآن کی یا آپ کی نبوت قرآن یا آپ کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے، نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کریں گے بلکہ اس پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ تو صحابہ کرام بھی اس سے مراد ہیں، اور پھر قیامت تک جتنے مومن آنے والے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل کر دیا ہے اس بات کے لیے کہ وہ کفر سے پرہیز کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی مانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں۔ تو اس میں ایک خوشخبری ہے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ فرمایا کہ ہم نے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پیغام کو اٹھا کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے مقرر کر دیا ہے ان لوگوں کو جو کفر نہیں کرتے۔ تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے لوگ ہیں یہ جتنے بھی ایمان والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے فضل و کرم ہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔